अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 20 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट में गवर्नमेंट ट्रांजिशन होने वाली है, यानी ट्रंप जाने वाले हैं, बाइडन आने वाले हैं। इस दौरान हमने देखा कि ट्रंप और बाइडन के दरमियान एक तो इलेक्शन के दौरान जो है वो तू मैं में रही, लेकिन इलेक्शन जब बाइडन जीत गए तो ट्रंप ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और हमने अमेरिका के अंदर फसादात होते देखे और जमहूरियत जिसके वो अलमबरदार बने फिरते हैं उसकी धज्जियां उड़ते देखा। ये कोई रिटोरिक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो ताहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, 20 जनवरी तक तो वो प्रेसिडेंट हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को जिंदगी भर के लिए बंद कर दिया गया। यूट्यूब पे उनके वीडियोस को बैन कर दिया गया। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप की इंफॉर्मेशन, उनकी बात, उनके ब्लॉग्स, उनकी एड्रेसेस सबको स्क्रीन आउट, सेंसर रादर ब्लॉक कर दिया गया। और ये कहां हो रहा है? जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, जमहूरियत की बात होती है। पाकिस्तान में तो किसी छोटे से एथनिक ग्रुप की बात को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ ना दिखाया जाए तो यही अलमबरदार जो जमहूरियत के हैं वो प्ले कार्ड्स उठाए आते हैं, हमें भारत से आवाजें आती हैं। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गया? इन्हीं के मौजूद पाकिस्तान में जो सूडो लिबरल्स हैं, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो प्ले कार्ड्स उठाए आते हैं कि हमारा गला बंद किया जा रहा है, हमारी जुबानें बंद की जा रही हैं। अरे भाई, जिस अमेरिका से आप जमहूरियत सीख रहे हैं उस अमेरिका के अंदर इस वक्त तक मौजूद प्रेसिडेंट की जुबान बंद कर दी गई है, उसके जुबान पे ताला लगा दिया गया है। वो गलत कहता है, सही कहता है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या उसे आजादी नहीं है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके? क्या उसको डोनाल्ड ट्रंप को आजादी नहीं है कि वो बात कह सके जो वो महसूस करता है? और अगर ये आजादी अमेरिका में नहीं है तो अमेरिका के पास कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं रह जाते कि वो किसी और मुल्क में जाके जमहूरियत सिखाने की कोशिश करे। इस सारी सूरत हाल में आपको बहैसियत पाकिस्तानी यह समझना चाहिए कि जमहूरियत का अलाप रागने वाले जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपने इंटरेस्ट्स को देखते हैं। इसी इंटरेस्ट की वजह से वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में जमहूरियत चाहता है, इराक में जमहूरियत चाहता है, लीबिया में जमहूरियत चाहता है, मिस्र में जमहूरियत चाहता है, लेकिन सऊदी अरब में बादशाहत, बहरीन में बादशाहत, अरब लीग में बादशाहत, और उससे अमेरिका को कोई मसला नहीं है। आप तो उनके साथ इब्राहिम अकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो इसराइल और उनके ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, आप वहां बिजनेसेस कर रहे हैं, आपने वहां अपनी कंपनीज लगाई हुई हैं, उनके पैसे को जो बादशाही निजाम से घड़ा हुआ पैसा है उसे आप अमेरिका के बैंकों में रखते हैं। वहां तो जमहूरियत का मसला आपको नजर नहीं आता। बाहिसियत पाकिस्तानी हमें यह समझना चाहिए कि हर एक को सबसे पहले अपनी सरजमीन है भाई, और पाकिस्तानियों को भी सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। याद रखिए कि नेशन स्टेट के जमाने में जिसमें आज हम जिंदा हैं, अगर आपकी रियासत मजबूत है माली तौर पे, दिफाई तौर पे, तो आपकी आइडियोलॉजी की भी इज्जत है, आपके अंदाजे हुक्मरानी की भी इज्जत है। और अगर आप कमजोर हैं और आपका नुक्ता नजर दर्जाए उत्तम खूबसूरत भी है तो आपकी कोई कदर नहीं है। इस नेशन स्टेट के दौर में हमें इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान। चलिए, अब अमेरिका में होने वाली ये जो सियासी तब्दीली है जो 20 जनवरी को होना है, नए सदर जो बाइडन ने जो है वो सदारती हल्फ उठाना है, उसके असरात के ऊपर बात करते हैं और उसका पाकिस्तान से ताल्लुक समझते हैं। याद रखिए कि कोई भी इंटरनेशनल सुपर पावर के अंदर जब रिजीम चेंज होती है, नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रखने वाली पार्टी आती है, तो यकीनन उनकी पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बुनियादी तौर पे जितने भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म होती हैं। हुकूमत के बदलने से कोई मेजर चेंज नहीं आती। ये मेजर चेंज का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो भी मामला ट्रंप के ज़माने में शुरू हुए उनमें कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आएगी। यस, सर्टन चीज़ें हमें तब्दील होती नजर आएंगी। जो सदारती चेयर पे बैठा होता है उसके अपने रुझानात होते हैं, अपना टिल्ट होता है, वो इंपैक्ट ज़रूर डालता है, लेकिन बुनियादी और मेजर चेंजेस नहीं आती तरक्की याफ्ता ममालिक में। और ये चीज़ तरक्की पजीर ममालिक को भी समझना है कि वो कुछ भी जब प्लान करें तो वो किसी फर्द वाहिद या एक पार्टी की मोहताज चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो रियासत के लिए होनी चाहिए जो फॉर अ लॉन्ग टर्म हो। अमेरिका में जो बाइडन और ट्रंप दो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं जिनका दो मुख्तलिफ नजरियात रहे हैं हर मामले के ऊपर। ये पाकिस्तानी है जिसमें पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जो 3 दहाइयों में अपने एक दूसरे की मुखालफत की बुनियाद पर सियासत करते रहे, आज वो यकजा हैं।
یہ یکجا ہونا اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی فکر نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ذاتی خاندانی فکر اور اس کے مال کی فکر ہے۔ خیر، ابھی ہم لوکلائز نہیں ہوتے، لیٹس سٹے انٹرنیشنل۔ پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں جب جو بائیڈن آئیں گے؟ 3 چیلنجز تو پاکستان کو رہیں گے۔ نمبر 1 کہ جو افغان امن پروسیس چل رہا ہے افغانستان میں، جس میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ فروری 2020 میں ہوا، جس کے تحت مئی 2021 کو جو ہے امریکہ نے اپنی تمام ٹروپس جو ہیں وہ لے کے نکالنے ہیں، افغانستان سے لے کے جانے ہیں۔ تو پہلا تو چیلنج ہے کہ کیا وہ افغان امن پروسیس جو ہے وہ سیم رہے گا؟ اس کے اوپر مختلف تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹرمپ کی طرح لوز ہینڈ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنی شرائط میں تھوڑا اضافہ کریں گے اور دے ول گیو اے ٹف ٹائم ٹو طالبان، اور اس وجہ سے یہ جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سلو ہو جائے گا۔ اور اس پروسیس کو سلو کرنے میں اور اس پروسیس کے سلو ہوتے دوران بھارت جو ہے وہ یقیناً اپنی انٹرفیرنس اور سپوائلرز کو بیچ میں ڈالے گا۔ اجیت ڈوول جو ہیں وہ اور ان کے بوائز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور اس معاملے میں کریں گے کہ یہ پروسیس جتنا سلو ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ یہ پروسیس اگر تیز ہو گیا، یو ایس ٹروپس چلے گئے اور طالبان اور افغان گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی، افغانستان میں اسٹیبلٹی آ گئی، تو پاکستان، ایران اور پھر ہم اوپر دیکھتے ہیں آذربائیجان، رشیا، اس تمام پورے خطے میں خاص اسٹیبلٹی آ جائے گی، اور بھارت کا وہ جو کھیلنے والا مینیپولیٹ کرنے والا معاملہ ہے وہ رک جائے گا۔ ایک تو تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے تھوڑا سا یہ پروسیس سلو ہوگا، تو پاکستان کو چیلنج ہے کہ اس پروسیس کو وہ تیز کیسے کریں۔ دوسرا چیلنج جو پاکستان کو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ امریکہ اور بھارت کے ریلیشنز ہیں، ایک خاص ریلیشنز ہیں، پچھلے چند سالوں میں اور طرح ڈیولپ ہوئے، اور پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی ریلیشنز ہیں، ان کے اندر توازن قائم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اسی توازن کے تناظر میں یہ جو ابراہیم اکارڈ ہوا اور یہ جو مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کا امریکن ٹلٹ اور اسرائیلی ٹلٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے اس پروسیس کو کیری آن کریں گے، یہ پروسیس پیچھے نہیں جائے گا، اور پاکستان کو پوزیشن کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ یقیناً یہ جو وزرائے خارجہ کی میٹنگز ہیں اور دیگر معاملات ہیں، اور ہمارا ٹلٹ ترکی کی طرف ہے، آذربائیجان کے ساتھ تعلقات بڑھانا ہے، ایران کا وزٹ ہے، روس کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے، چین کے ساتھ مزید معاملات کو آگے لے کے جانا ہے، یہ تمام اشارے، پھر ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہمیں آنے والے وقت میں شاید نظر آئے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات بڑھیں، تو یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو ابراہیم اکارڈ کی موجودگی میں سٹینڈ آؤٹ کرے گا اور عرب لیگ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس چیلنج کو سسٹین کرنا اور اس میں سروائیو کرنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن دیگر ممالک جن میں ترکی، ایران، آذربائیجان، روس، چین پرائمریلی شامل ہیں، ان کی موجودگی میں پاکستان اس کو سروائیو بھی کرے گا، اور پاکستان مرکز بنتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے آنے والے مسلم امہ کٹھ کے اندر۔ کٹھ مین گیدرنگ، اور ان کے یکجا ہونے میں پاکستان، اسلام آباد جو ہے یہ ہمیں ایک اہم کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ تیسرا چیلنج ہے کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرنا۔ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرتا رہا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی بات ہو، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس ایشو کو جس خوبصورتی سے اٹھایا گیا ہے وہ پہلے ہم نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں دیکھا۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی آئی تو انیکسیشن ہو گئی، تو بھائی یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی انیکسیشن اس وقت ہوئی جب انہیں نظر آیا کہ پاکستان میں اب وہ حکومت موجود ہے جو کشمیر کی آواز کو پوری دنیا میں اٹھائے گی، سفارتکاری کو تیز کرے گی، اور دیگر ممالک جو ہیں انہیں اپنے ساتھ اکٹھا کرے گی کشمیر کے معاملات پہ۔ جب بھارت کو یہ بات نظر آئی تو انہوں نے فوراً آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور کشمیر کو اپنے ساتھ زبردستی جوڑنے کی کوشش کی۔ مودی کا یہ جو عمل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ پاکستانی ریاست اور حکومت کا جو اس وقت ڈپلومیٹک موو ہے اور مینیورنگ ہے، اس سے مودی ڈسٹرب ہے، اور اس نے رسپونڈ کرتے ہوئے امریکہ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ جو ہے وہ 370 آرٹیکل جو ہے وہ ریووک کیا۔ یہ چیلنج تو ہے، لیکن اس چیلنج کے اندر اگر ہم جو بائیڈن کو دیکھیں تو جو بائیڈن کے ساتھ اگر ہم کملا ہیرس کو دیکھتے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گی، پہلی ایشین وائس پریزیڈنٹ ہیں، کملا ہیرس اپنی الیکشن کیمپین میں اور اپنے پچھلے بیانات میں تو یہ کہتی رہی ہیں کہ وہ کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کو سمجھتی ہیں اور اس کے خلاف بھارت کو روکیں گی، لیکن
گاڈ نوز کہ ہوگا کیا, کیونکہ آپ یہ ٹویٹس دیکھیں تو وہ جب مودی جاتے ہیں امریکہ تو ان کا استقبال بھی کرتی ہیں, انہیں خوش آمدید بھی کہتی ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ صرف بیانات ہیں. در حقیقت انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن مختلف تناظر میں دیکھنے ہیں, جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھنے ہیں, جیو اکنامک تناظر میں دیکھنے ہیں. سو کملا ہیرس کیا کشمیریوں کا کیس لڑیں گی؟ ہمیں بظاہراً تو یہ نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا, اور نہ ہی جو بائیڈن جو ہیں یہ کیس ہمیں لڑتے کشمیریوں کا نظر آتے ہیں. تو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا اور اس میں انٹرنیشنل بڑے پلیئرز کو انفلوئنس کرنا پاکستان کے لیے چیلنج جو بائیڈن کے دور میں بھی رہے گا. ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ آئیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں برٹش پارلیمنٹ میں دو ایم پیز جو ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی, اور یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پہلے بھی انٹرنیشنل لیول کے پالیٹیشینز جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے اوپر بات کرتے رہے, بتاتے رہے کہ انڈیا کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. بٹ الٹیمیٹلی وی سی کہ جو عالمی ضمیر ہے جس میں امریکہ جو ہے فی الحال راج کر رہا ہے, وہ عالمی ضمیر سویا ہوا ہے. اس کو جگانے کی کوشش پاکستان کو کرنی پڑے گی اور مزید کرنی پڑے گی. خاص طور پہ جو انڈو پیسفک خطہ ہے اس کے اندر پولیٹیکل منیورنگ جو ہے اور جو اسٹریٹجک منیورنگ ہے, جو ملٹری منیورنگ ہے, جو اکنامک منیورنگ ہے, اس کو پاکستان کو غور سے دیکھنا پڑے گا. ان کرکس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو 3 معاملات ہیں اس میں پاکستان کو چیلنج نہیں ہوگا. پاکستان کو چیلنج ہوگا, لیکن پاکستانی ریاست, حکومت اور جو پاکستان کے حقیقی دانشور ہیں وہ اس پورے معاملے میں پاکستان کے سروائیول, پاکستان کے سسٹیننس, پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے جو بات ہوگی اسی پہ عمل کریں گے. کیونکہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, آج کے نیشن سٹیٹ کے دور میں سب سے پہلے پاکستان. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.